کسی لڑکی کی دل فریب آواز اور دوستی کی لالچ میں آ کر تاوان کے لیے اغوا تو نہیں ہو رہے؟ کہیں آپ سستے ٹریکٹر، کار، ہارویسٹر خریدنے کی لالچ میں آ کر تاوان کے لیے اغوا تو نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گڈو، کشمور، مریشا جا رہا ہے تو برائے مہربانی نیچے اتر آئیں۔ من جانب پنجاب پولیس، رحیم یار خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں ضلع رحیم یار خان کے اس علاقہ میں جو پاکستان میں بہت مشہور ہے، جو ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کچے کا علاقہ۔ یہاں پہ ایک بہت معروف جانو اندڑ گینگ جو بہت معروف ہے، جس نے یہاں پہ ایک دہشت پھیلا رکھی تھی، پنجاب پولیس نے کس طرح اس کو ختم کیا، کس طرح یہاں پہ اس کے ظلم کا شکار ہونے والے لوگوں کو بھی محفوظ کیا اور یہاں پہ لوگوں کو ریلیکس کیا، ان کو اعتماد دیا، اور اس کا کس طرح سے پنجاب پولیس نے اس گینگ کو نکیل ڈالی، یہ سب تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اے ایس پی شاہ زیب صاحب اور ان کی ٹیم، متحرک ایس ایچ او نوید والا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ نے والا صاحب کی مختلف جگہوں پہ کارکردگی بھی دیکھی ہے، اور اس کے بعد سیف اللہ صاحب ہیں۔ یہ سیف اللہ صاحب یہ وہ دو کور ہیں جو اے ایس پی صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے بازو ہیں، اور جتنی بھی یہاں پہ کامیابی ملی ہے وہ اپنی ٹیم کی بدولت ہی ملی ہے۔ سر شاہ زیب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ بڑا مشکل تھا، دہشت ہے، آپ کے بھی فیملی ہے، بال بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر اتنی تعلیم انہوں نے دلوائی، تو اس کے بعد بھی آپ نے اس دلیری سے ان کا مقابلہ کیا، تو آپ کو کسی سٹیج پہ ڈر نہیں آیا؟ جی، ڈر تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک قسم کا حوصلہ نہ ہو، اور حوصلہ آتا ہے جب آپ کے پاس ایک بہت ہی ایکٹیو اور ایفیشینٹ قسم کی ٹیم ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا اوپر سے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہماری کمان اس طریقے کی ہے، جب ہماری جو کمانڈ اوپر سے لے کے وہ اتنی ڈٹرمنڈ ہیں، اتنے کمیٹڈ ہیں، اور ہماری ٹیم اتنی ڈٹرمنڈ ہے اور کمیٹڈ ہے، تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ مطلب ہم ریاست ہیں، وی آر دا اسٹیٹ، ہم نے اپنی ریٹ کو انفورس کرانا ہے اور ہم کرائیں گے۔ سر جب آپ دیکھیں، یہ آپ نے ان کو واگزار کہا، دوسرے لفظوں میں واگزار ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس وقت ریئیکشن تو آیا ہوگا نا، یا جن لوگوں کو وہاں سے بھگاتے ہیں وہ سال سے ان کا تسلط قائم تھا، تو ریئیکشن کیا آیا اس وقت؟ ریئیکشن جی بہت ہی میسو قسم کا ریئیکشن آیا تھا۔ ہمارے کیجولیٹیز ہوئیں، اس میں ہمارا ایک جوان شہید بھی ہوا اس معاملے کو لے کے، لیکن وی اسٹوڈ فورتھ اور ہم کمیٹڈ رہے، اور ہم نے اس چیز کو، ایموشنز کو آپے سے نکلنے نہیں دیا۔ ہم نے پروفیشنلی اس چیز معاملے کو ٹیکل کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی ہمیں عمومی طور پر پولیس کے نوجوان فیڈ اپ ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا بد دل ہو جاتے ہیں، جو کہ پولیس کا فیڈ اپ بہت ویک ہے۔ جب پولیس ہمارے جب جوان شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں تو اس کے بعد باقی جوان آگے آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا پھر ان کو زبردستی لانا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، بات میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہماری جو بیسیکلی کمانڈ ہے، ہم ساری اپنی انرجی اور ہم اپنی انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں کمانڈ سے۔ ہمارے آر پی او صاحب اتنے ڈٹرمنڈ ہیں، ہمارے ڈی پی او صاحب اتنے تو کمیٹڈ ہیں اس معاملے کو لے کے، اسپیشلی کچے کو لے کے۔ ان کی وزٹس اتنی فریکوینٹ ہوتی ہے، جو کہ کلیئر میسج ہوتا ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو ہم کیا، ہمارے پورے جوان سارے حاضر ہیں۔ عمومی طور پہ جو افیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کو دباتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں پروموٹ کرتے کہ یہ نوید صاحب کا کریڈٹ ہے، یہ سیف صاحب کا کریڈٹ ہے، تو آپ تو سارا کریڈٹ ہی اپنے سبارڈینیٹس کو دے رہے ہیں، اپنی ٹیم کو دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا ہاتھ ہے یا بس ان کا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نا بڑی ہی میری کلیئر پالیسی ہے، شروع سے یہ رہی ہے جب سے سروس میں آیا ہوں، کہ ہمارے پاس نا یہ کریڈٹ والی گیم بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں جس نے جو کام کیا ہے اس کا نام، اس کی جو ہے اپریسیشن، میں آئی میک شیور کہ وہ ہو۔ اچھا، ان دونوں افسران کو سب پسند کرنے کی وجہ کیا؟ کیوں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ کیوں ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ ایک تو آبویسلی کمیٹڈ ہیں، ان کی جو ویلینٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے دل نہیں چرایا کسی بھی ٹاسک کو لے کے، خواہ آر پی او صاحب کا ٹاسک ہو، ڈی پی او صاحب کا ٹاسک ہو، میرا ٹاسک ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ خود اتنے زیادہ بیسیکلی ان کا کیا، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ فار دا پبلک، مین فوکس ہمارا پبلک ہے۔ ان سے جب بھی بات ہوتی ہے یہی کہتے ہیں کہ سر پبلک کا کانفیڈنس بحال کرانا ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ لوگ اتنے، میری ٹیم مجھے افیکٹو لگتی ہے اور پسند آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کا پھر کریڈٹ ان کو دینا چاہیے، ان کی دادرسی ہونی چاہیے۔ والا صاحب، نوید صاحب، اکثر پولیس پہ الزام لگتے ہیں، مطلب یہ بڑی کرپٹ ہے، یہ لوگوں کو بڑا تنگ کرتی ہیں، لیکن جب عوام پولیس پہ اعتماد کرتی ہے، جب آپ کو واقعی اپنا مسیحا سمجھتی ہے، اس وقت کیا فیلنگز آتی ہیں آپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ عوام کا کانفیڈنس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مشکل حالات میں یہاں پہ سرو بھی کر رہے ہیں، اور جیسے سر نے بتایا کہ 6 مہینے سے ہم لوگ چھٹی بھی نہیں جا سکے. تو پبلک کے کانفیڈنس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور یہ عزت اور اس وقار کے لیے ہی تو ہم لوگ نوکری کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹ سچویشن ہے کچا میں، ابھی بھی وہ ایک باقیات تو ہیں، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، کس حد تک آپ قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ، اور اس وقت موجودہ سچویشن میں کیا چیلنج ہے سب سے بڑا آپ کو؟ الحمدللہ جی، اس وقت اس سال تھانہ بھونگ کی حدود میں 90% سے ابو جو ہے کرائم کنٹرول رہا ہے. اس دوران ہمارا ایک ملازم بھی شہید ہوا اور 60 ڈاکو بھی پولیس مقابلے میں مارے گئے، اور اس کے علاوہ 14 سے 15 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار بھی ہوئے. اچھا، آپ کا جو ملازم ہوا تھا، ہمارا بھی اس سے ایک تعلق ہے، وہ جو فوٹ آباد سے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی، وہ کچھ دن پہلے تھانہ ماچکا کی حدود میں ریڈ کے لیے گئی تھی ٹیم، تو وہاں پہ کرمنلز کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی. اس دوران پولیس نے 2 ہائی ویلیو ٹارگٹس اچیو کیے جو ہلاک ہوئے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ پولیس کے 3 ملازم جو ہیں وہ زخمی ہوئے. ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی کہیں پہ کارروائی پہ پولیس جاتی ہے تو یقیناً جوانوں کو گولیاں بھی لگتی ہیں، وہ جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں، وہ غازی بھی ہوتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جیسے ایس پی صاحب نے کہا کہ وہ پھر ایک جذبہ ہے عوام کی خدمت کا، دوبارہ ان کو ریسٹور کر کے پھر وہ آگے آتے ہیں. سیف صاحب، اس وقت کیا سمجھتے ہیں کرائم کی وجہ کیا اس علاقے میں، کیوں اتنا زیادہ کرائم ہے؟ آپ اس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں تو کس طرح کریں گے آپ؟ یہ جو علاقہ ہے، یہ پیسے اس کا ماضی جو ہے وہ کرائم کے ساتھ جو ہے نا لنک ہے. یہاں پہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر فصل جو کماد ہے وہ بہت زیادہ ایریے میں کاشت ہوئی ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ کے اندر یہ کماد جو ہے موجود ہے. یہ اہم ترین ایریا ہے. اس کے ساتھ ہی سی پیک موجود ہے، اس کے علاوہ نواز آباد ہے، چائنیز کا کیمپ ہے. تو اس ایریے میں یہ کڈنیپنگ اور یہ سب سے اہم چیز جو ہے یہ بارڈرنگ جو ہے تھانہ ہے جو کہ سندھ کے ساتھ ملک کا ہے. تو اس کی ایک لمبی باؤنڈری ہے جو سندھ کے ساتھ 40-50 کلومیٹر. یہاں پہ کرمنل جو ہے وہ کرائم کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ ایک تو گنا ہے بہت زیادہ جس میں وہ شیلٹر لیتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ ہی متصل جو علاقہ سندھ کا ہے اس میں رینی کنال ہے، دیگر ایریاز ہیں. تو وہاں پہ جو کرائم کرنے والے ہیں ان کی یہاں پہ کوئی ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جرم کر کے وہ اس ایریا کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ راہداری کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی اڈے نہیں ہیں، وہاں پہ کرمنل جو تھے وہ آپ نے مسمار کر دی اور ان کو آپ نے یہاں پہ بھگا دیا یہاں سے. بیسکلی راہداری ہم نہیں کہہ سکتے، ہم افیکٹیز ہیں. یہاں ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں افیکٹ کر کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. بطور راہداری وہ ہنی ٹریپ والا ایک معاملہ ہے جس میں وہ اس علاقے کو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریپ ہو کے اس علاقے سے گزرتے ہیں. صرف اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ راہداری والا معاملہ ہے. اس میں بھی ہم نے پریونٹیو بہت سارے جو ہے وہ میئر لیے ہوئے ہیں. ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ کمیٹیڈ ہیں. ہمارے ای ایس پی صاحب جو ہیں ان کی اس معاملے میں ساری جو ہے ہمارے گائیڈ لائن موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے پریونٹیو چیک پوسٹ لگائی ہیں. ایون کہ یہ جو گنا ہے اس کے نکلنے کے لیے اس کے جو ٹرانسپورٹ جس سے ہوتی ہے ٹرالی ٹریکٹر، ان کو سنیچنگ سے روکنے کے لیے بھی ایک بہت جو ہے جامع پروگرام دیا گیا تھا. اس کے اوپر عمل کیا ہے. رزلٹ الحمدللہ سامنے ہیں کہ اس پورے سیزن کے اندر ایک سنگل واردات نہیں ہوئی، اور میرے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے اس علاقے پہ. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ وی این کو جاتا ہوتا ہے. اور وی این جو ہے نا وہ ہیڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وی این جو ہے اس کو یہ میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں. سر یہ تو کھچڑی پک رہی ہے، آپ ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، یہ مل جل کے کیا ہمیں کچھ صحیح؟ جی بیسیکلی یہ دیکھیں نا، اس میں سے آپ جذبہ دیکھیں. مین چیز ہوتی ہے جذبہ، کہ جو کام کر رہا ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. اور بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ نا پالیسی ہوتی ہے کمانڈ کی. سر بہت کمال کی بات ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ہنی ٹریپ کیا آپ اس کے لیے، ہنی ٹریپ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا. آپ تو جب یہ ایک یوز کرتے ہیں ورڈ کہ ہنی ٹریپ، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہنی ٹریپ ہے کیا یہ ہنی ٹریپ؟ ہنی ٹریپ ایک فنومینا ہے. یہ ایک کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے پاکستان میں ایک ایشو بنا ہوا ہے. کچے کے ڈاکو جو کہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کی آواز میں یا پھر سستے ٹریکٹر یا سستی کوئی اسکیم دے دی کھاد کی کوئی اور، اس میں یہ انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا کی بڑی ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. یہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، یہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، 10 لاکھ کی چیز یہ 4 لاکھ میں دیتے ہیں، آفر کرتے ہیں. پھر لوگ چونکہ ہیومن انسٹنکٹ ہے، لالچ میں آ جاتی ہے.
تو پھر لوگ اس لالچ میں آتے ہیں اور آتے ساتھ وہ شکار بن جاتے ہیں کہ شاہزیب صاحب، آپ چونکہ خود اسی بیلٹ سے ہیں، آپ بھی سندھ سے ہیں اور سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ یہ سارا ہے، سب یہ بتائیے کہ کیا میسیج دیں گے آپ جو لوگ ٹریپ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ یہاں پہ جو حالی صرف فلموں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں کچے کو دیکھتے ہیں، تو کیا واقعی یہاں پہ ڈرنے کی کوئی بات ہے؟ اس میں کس حد تک صداقت، اور کیا میسیج دیں گے آپ ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے تھرو ٹریپ ہو رہے ہیں؟ جی، میسیج میں یہی دینا چاہوں گا جو بھی یہ فوٹیج دیکھے گا کہ کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں. شارٹ کٹ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. جو آپ کو بلا رہا ہے لڑکی کی آواز میں، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ 50 لاکھ کی چیز ہم 20 لاکھ میں دیں گے، تو اس میں ایک لاجک نظر نہیں آتی، illogical قسم کی بات ہے. اور جو اس ٹریپ میں پھنستا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ انہی وکٹمز کو پتہ ہے، اور جن کو ہم نے انٹرویو کیے ہیں اور ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی فرما کے کوئی بھی ایسی سستی لالچ میں یا کوئی عورت کی آواز میں آپ نہ آئیں، کسی جھانسے میں نہ آئیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہت شکریہ. یہ ہمارے پنجاب پولیس کے وہ نوجوان ہیں جو ہمارے لیے فخر ہیں اور جن کی ایفرٹ سے آج یہ علاقہ پرامن ہے جہاں پہ ہم خود بھی آئے ہیں. اور اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ جو جانو گینگ جس کا بہت دبدبہ تھا، ایک تو انہوں نے یہاں سے اس کا خاتمہ کر دیا، اور دوسرا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہنی ٹریپ، میٹھی گولی کے جو پیچھے آپ آتے ہیں، جو یہ میٹھی میٹھی باتوں سے ٹریپ ہو کر آپ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، وہ خدا کے لیے نہ لگائیں. پولیس پہ اعتماد کریں. یہ پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو پولیس آپ کو کہتی ہے آپ اس کے نیگیٹو ہی سوچیں. بعض دفعہ یہ آپ کی فلاح کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس علاقے میں جس طرح سے یہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے اپنے آپ کو 24 آور رسک پہ لے کر ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لیے اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے یقیناً یہ تعریف کے قابل ہیں، ان کی قابل ستائش ہیں. اور ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم جہاں پہ ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ ان اصلاحی پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی ایفرٹس کو سراہنا چاہیے. اور آج ہم اپنے وساطت سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ کوشش کریں گے، اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جذبے سلامت رکھے اور یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. جی.